السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلؤون على احد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، جب کہ تم چڑھے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے اور اللہ کے رسول تم کو تمہارے پیچھے سے آواز دے رہے تھے، بس تم کو غم پر غم پہنچا تاکہ تم چھٹی ہوئی چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ اداس ہو ملی ہوئی چیز پر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جنگ احد کے چند خوفناک مناظر کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے فرمایا استصعدون، یعنی تم اپنے دشمن سے بھاگ کر پہاڑ پر چل رہے تھے اور مارے خوف اور دہشت کے دوسری جانب توجہ بھی نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم نے وہی چھوڑ دیا تھا، وہ تم کو آواز دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ بھاگو نہیں، لوٹ آؤ۔ حضرت امام سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کے اس خفیہ یعنی پوشیدہ اور پرزور اور اچانک حملے سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے۔ کچھ تو مدینہ کی طرف لوٹ آئے اور کچھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ اللہ کے نبی آوازیں دیتے رہے، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ اس واقعے کا بیان اس آیت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صرف 12 آدمیوں کے ساتھ رہ گئے تھے۔ پچھلی حدیث میں جیسا کہ مسند احمد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو گزشتہ کل نقل کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 7 انصار اور 2 مہاجر رہ گئے تھے اور باقی سب کے سب وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو وہاں پر 9 کا تذکرہ ہے اور یہاں پر 12 کا تذکرہ ہے، اور بعض روایت میں 11 بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے 9 ہو، پھر بعد میں 11 ہو گئے، پھر 12 ہو گئے تھے۔ تو بہرحال دلائل النبوہ میں ہے کہ جب صحابہ کرام کو شکست ہوئی تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 11 اشخاص رہ گئے تھے، جن میں ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھنے لگے لیکن مشرکین نے آ گھیرا۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کوئی ہے جو ان سے مقابلہ کرے؟ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا، یعنی میں پورے طریقے سے حاضر ہوں، اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ اب ایک انصاری تیار ہوئے اور وہ ان سے لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہوئے۔ اسی طرح 7 انصاری سب ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے، اور صرف حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ اور یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ شخصیت تھے، اور ہر مرتبہ تیار ہوتے جاتے تھے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تو ہر مرتبہ تیار ہوتے تھے کہ میں مقابلہ کروں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مقابلے سے روکتے تھے۔ آخر یہ مقابلے پر آئے اور اس طرح جم کر لڑے کہ ان سب کی لڑائی ایک طرف اور ایک طرف۔ اس لڑائی میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تو زبان سے حس نکل گیا کہ آپ نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہہ دیتے یا اللہ کا نام لیتے تو تم کو فرشتے اٹھا لیتے اور آسمان کی بلندی کی طرف لے چڑھتے اور لوگ دیکھتے رہتے۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مجمع میں پہنچ چکے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہاتھ جسے انہوں نے ڈھال بنایا ہوا تھا وہ شل ہو گیا تھا، یعنی بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے وحد والے دین تمام تیر پھیلا دیے، یعنی ترکش سے تیر نکال کر پھیلا دیے اور فرمایا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، لے ان مشرکین کو مار۔ اب آپ اٹھا کر تیر دیتے جاتے تھے اور میں تاک کر مشرکین کو مارتا جاتا تھا۔ اس دن میں نے دو شخص کو دیکھا کہ حضور کے دائیں بائیں تھے اور سخت تر قتال کر رہے تھے۔ میں نے نہ تو اس سے پہلے کبھی انہیں دیکھا تھا نہ اس کے بعد۔ اب یہ دائیں بائیں دو شخص کون تھے؟ روایت میں یہ بات آتی ہے کہ یہ دونوں ایک طرف تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور ایک روایت میں کہ جس وقت غیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیراؤ کیا، اس وقت جو 7 انصاری بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بھگدڑ کے بعد موجود تھے اور ایک ایک ہو کر شہید ہوئے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، کوئی ہے جو ان اسلام کے دشمنوں کو مجھ سے روکے اور جنت میں جائے؟ جنت میں میرا رفیق کون بنے گا؟ میرا رفیق کون ہے؟ میرا دوست کون ہے؟ لہٰذا یہ 7 انصاری ایک کے بعد ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے، آپ پر حملے کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ابی بن خلف نے مکہ میں قسم کھائی تھی، ایک شخص تھا ابی بن خلف، یہ بڑا کم بخت آدمی تھا، اسلام کا، مسلمانوں کا، نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس ابی بن خلف نے قسم کھائی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا، وہ تو نہیں بلکہ میں انشاءاللہ اسے قتل کروں گا۔ احد والے دن یہ خبیث شخص سر سے لے کر پیر تک پورا کے پورا لوہے میں مغروق تھا، یعنی غرق تھا، یعنی سر پر بھی جو خود تھی تو وہ لوہے کی تھی اور اس کا لباس بھی پورا کے پورا لوہے کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا اور کہتا جاتا تھا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ گئے تو میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ ادھر سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے، لیکن حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑھے، اس کا سارا جسم لوہے میں چھپا ہوا تھا، صرف ذرا سی پیشانی اس کی نظر آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ تاک کر اس کے پیشانی پر ٹھیک طریقے سے نشانہ لگایا تو وہ نشانہ بالکل اس کے پیشانی پر جا لگا، اور ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے گرا۔ گرچہ اس زخم سے خون بھی نہ نکلا تھا، لیکن اس کی یہ حالت تھی کہ بل بلا رہا تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھا کر لشکر میں لے کر گئے اور تشفی دینے لگے، اس کو تسلی دینے لگے کہ ایسا کوئی زبردست زخم نہیں لگا، کیونکہ اس قدر نامردی کرتا ہے۔ آخر ان کے برا بلا کہنے سے مجبور ہو کر اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ابی کو قتل کروں گا، سچ مانو اب میں کبھی نہیں بچ سکتا، تم اس پر نہ جاؤ کہ مجھے ذرا سی خراشی آئی ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر سب کے سب اہل حجاز کو اتنا زخم اس ہاتھ سے لگ جاتا تو سب ہلاک ہو جاتے۔ بس یوں ہی تڑپتے تڑپتے اور بلکتے بلکتے اس جہنمی کی ہلاکت ہوئی، اور وہ شخص یعنی ابی بن خلف مر کر جہنم میں رسید ہوا، جہنم میں پہنچ گیا۔ مغازی محمد ابن اسحاق میں ہے کہ جب یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا
یعنی ابی بن خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس کے مقابلے کی خواہش کی، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو روک دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آ گیا تو آپ نے حارث ابن سما سے نیزہ لے کر اس پر حملہ کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزہ دیکھتے ہی وہ کانپ اٹھا۔ ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ اس کی خیر نہیں۔ آپ نے اس کی گردن پر وار کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نیزے سے جب وہ زخمی ہوا اور وہ لڑکھڑا کر گھوڑے پر سے گرا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جگہ میں اس کافر کو موت آئی اور اس جگہ کا نام ہے بطن رابغ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں پچھلی رات یہاں سے گزرا تو میں نے ایک جگہ سے آگ کے دہشتناک شعلے اٹھتے ہوئے دیکھے اور دیکھا کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس آگ میں گھسیٹا جا رہا ہے اور وہ پیاس کر رہا ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ اسے پانی نہ دینا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا مارا ہوا شخص ہے، یہ ابی بن خلف ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے 4 دانتوں کی طرف جنہیں مشرکین نے احد والے دن شہید کیا تھا اشارہ کر کے فرما رہے تھے، اللہ کا سخت تر غضب، یعنی بہت زیادہ غصہ ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، اور اس پر بھی اللہ کا غضب ہے جسے اللہ کا رسول اللہ کی راہ میں قتل کر دے۔ دوسری روایت میں یہ لفظ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کے چہرے کو زخمی کیا، عتبہ بن ابی وقاص کے ہاتھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخم لگا تھا، سامنے کے 4 دانت ٹوٹ گئے تھے، رخساروں پر زخم آئے تھے اور ہونٹوں پر بھی زخم آئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، مجھے جس قدر اس شخص کے قتل کی لالچ تھی، یعنی ابی بن خلف کی، کسی اور شخص کے قتل کی لالچ نہیں تھی۔ یہ شخص بڑا بد خلق آدمی تھا، یعنی اس کی عادات اچھی نہیں تھی، اس کے صفات اچھے نہیں تھے، اس کے اخلاق صحیح نہیں تھے، یعنی بڑا بد خلق بری عادت والا آدمی تھا، اور ساری قوم سے اس کی دشمنی تھی، اور اس کی برائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کافی ہے کہ نبی کو زخمی کرنے والے پر اللہ کا سخت غضبناک ہے، اللہ رب العزت سخت اس پر غضبناک ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ سال بھر میں یہ ہلاک ہو جائے اور کفر پر اس کی موت ہو، چنانچہ یہی ہوا، اور یہ بدبخت کافر ہو کر کے مرا اور جہنم واصل ہوا، یعنی جہنم میں پہنچ گیا۔ ایک مہاجر کا بیان ہے کہ چاروں طرف سے احد والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر باری ہو رہی تھی، تیر برسا رہے تھے، یعنی مشرکین آپ کے اوپر تیر چلا رہے تھے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ سب پھیر دیے جاتے تھے۔ ابی بن خلف نے اس دن قسم کھا کر کہا کہ مجھے محمد کو دکھا دو، وہ آج میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، اگر وہ نجات پا گیا تو میری نجات نہیں۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا اور بالکل آپ کے پاس آ گیا، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، یا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے ہی اس کو، یعنی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر ہی نہیں آنے لگے تھے۔ جب وہ نامراد پلٹا تو صفوان نے اسے طعنہ زنی کی، یعنی اس کے اوپر طعنہ کرنے لگا، برا بلا کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہے، ہمارے ہاتھ نہیں لگنے کے۔ سنو، ہم 4 شخصوں نے ان کے قتل کا پختہ مشورہ کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور آپس میں یہ عہد کیا تھا کہ ہم نے ہر چند، یعنی جیسے بھی چاہے جتنی بھی کوشش کریں گے، جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو قتل کریں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ہوئی۔ واقعی کہتے ہیں، لیکن ثابت شدہ بات یہ ہے، پختہ بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو زخمی کرنے والا ابن قمیہ تھا، اور ہونٹ اور دانتوں پر صدمہ پہنچانے والا عتبہ بن ابی وقاص تھا۔
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کا ذکر فرماتے تھے تو صاف کہتے تھے کہ اس دن کی تمام تر فضیلت، یعنی جتنی بھی فضیلت ہو سکتی ہے، اس کا سہرا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر ہے۔ جب میں لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں جان لگائے لڑ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرے یہ طلحہ ہو۔ اب جو قریب آ کر دیکھا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ، میری ہی قوم کا ایک شخص ہے۔ میرے اور مشرکوں کے درمیان ایک شخص تھا جو مشرکین میں کھڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بے پناہ حملے مشرکوں کی ہمت توڑ رہے تھے۔ غور سے دیکھا تو وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جو میں نے بغور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، چہرہ زخمی ہو رہا ہے، پیشانی میں زرہ کی 2 کڑیاں کھپ گئی ہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکا، لیکن آپ نے فرمایا طلحہ کی خبر لو۔ میں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں سے دونوں کڑیاں نکال لوں، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے مجھے قسم دے کر روک دیا اور خود قریب آئے اور ہاتھ سے نکالنے میں زیادہ تکلیف محسوس کر کے ہاتھ سے نہ نکالتے ہوئے دانتوں سے پکڑ کر ایک خود کو نکالا، لیکن اس میں ان کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے اب پھر چاہا کہ دوسری میں نکالوں، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مجھے روک دیا اور دوسری کڑی بھی اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے جو ہے روک دی، تو یعنی نکال دی۔ انہوں نے پھر دوسری کڑی جب نکالی تو تب بھی ان کے دانت ٹوٹے۔ اس سے فارغ ہو کر ہم حضرت طلحہ کی طرف متوجہ ہو گئے، یعنی ان کی طرف گئے۔ ہم نے دیکھا کہ 70 سے زیادہ زخم انہیں لگ چکے ہیں، انگلیاں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے پھر ان کی بھی خبر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کا خون حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوسا تاکہ خون تھم جائے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کلی کر ڈالو، لیکن انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کلی نہیں کروں گا۔ پھر میدان جنگ میں چلے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جنتی شخص کو دیکھنا چاہتا ہو تو انہیں دیکھ لے، چنانچہ یہ اسی میدان میں شہید ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زخمی ہوا، سامنے کے دانت ٹوٹے، سر کا خوٹ ٹوٹا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون دھوتی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال میں پانی لا کر پانی ڈالتے جاتے تھے۔ جب دیکھا کہ خون کسی طرح تھمتا ہی نہیں ہے بلکہ خون نکلتا جا رہا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوریا جلا کر اس کی راکھ کو زمین پر رکھ دی، زخم پر رکھ دی، یعنی بعض جو راکھ تھی وہ زمین پر رہ گئی اور کچھ راکھ اس میں سے اٹھا کر زخم پر رکھ دی۔ تب جا کر کے وہ زخم سے خون جو نکل رہا تھا، خون کا نکلنا بند ہو گیا۔ بہرحال یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے پھر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک غم شکست کا تھا، یعنی غم کے بعد میں غم پہنچا صحابہ کرام کو، تو ایک غم شکست کا تھا، یعنی ایک غم کے بعد میں دوسرا غم۔ تو پہلا غم کون سا تھا؟ یعنی جو شکست ہوئی تھی، ہار ہوئی تھی، وہ غم تھا، اور دوسرا غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر تھی۔ یعنی یہ نہایت غمناک خبر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ آواز لگائی گئی تھی، شیطان نے آواز لگایا تھا، اور یہ صحابہ کرام کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تسلی دی، اور صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے بعد میں جمع دیا، کیونکہ ان کے اندر اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور دین اسلام سے ان کو لگاؤ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہماری زندگی دنیا میں بھی بن جائے اور آخرت میں بھی ہماری زندگی بن جائے، آخرت والی زندگی بھی ہماری سدھر جائے اور آخرت میں ہم جنت میں جانے والے بن جائیں۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانیاں تھیں کہ ان قربانیوں کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کیسے کیسے حالات برداشت کیے، کیسے کیسے حالات میں اپنی زندگی کو انہوں نے نکالا۔
تبھی تو اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں کامیاب کیا۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔